حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلشن کے مہکتے پھول اپنے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کے نور، راکب دوش مصطفیٰ یعنی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کندھوں پر سواری کرنے والے سردار امت حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت 15 رمضان المبارک 3 ہجری کو مدینہ طیبہ میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حسن، کنیت ابو محمد اور لقب صبت رسول اللہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے، اور ریحانۃ الرسول یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پھول ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں اذان کہی اور اپنے لعاب دان سے گٹھی دی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقیقے میں 2 دمبے ذبح فرمائے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت رکھنے والا نہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح فرما کر اپنے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو عملاً پورا فرمایا، میرا یہ بیٹا سردار ہے، اللہ عز و جل اس کی بدولت مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں میں صلح فرمائے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش نصیبوں میں شامل ہے جنہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم پر میرے ماں باپ فدا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے صدقہ و خیرات فرماتے، حتیٰ کہ 2 مرتبہ اپنا سارا مال اور 3 مرتبہ آدھا مال راہ خدا میں صدقہ فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت تھی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی اپنی آغوش شفقت میں لیتے تو کبھی مبارک کندھے پر سوار کیے ہوئے گھر سے باہر تشریف لاتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معمولی سی تکلیف پر بے قرار ہو جاتے، آپ کو دیکھنے اور پیار کرنے کے لیے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے پیارے نانا جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد مانوس تھے۔ نماز کی حالت میں پشت مبارک پر سوار ہو جاتے تو کبھی داڑھی مبارک سے کھیلتے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کبھی نہیں جھٹکا۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ مبارک پر سوار دے کر کسی نے کہا، صاحبزادے آپ کی سواری کیسی اچھی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سوار بھی تو کیسا اچھا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت رحم دل، سخی، عبادت گزار اور عفو و درگزر کے پیکر تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب تک ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے اور مسجد میں موجود لوگوں سے دینی مسائل پر گفتگو فرماتے۔ جب آفتاب بلند ہو جاتا تو چاشت کے نوافل ادا فرماتے، پھر امہات المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن کے گھر تشریف لے جاتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما سے مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما پیدل چل کر 25 حج ادا فرمائے۔ کسی کے زہر کھلا دینے کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 ربیع الاول 49 ہجری کو مدینہ منورہ میں شہادت کا جام نوش فرمایا۔ ایک قول 50 ہجری کا بھی ہے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔